انشاءاللہ ہم نے بڑے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، اپنے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر دوست یاد کرتا ہے یا کوئی حکم دیتا ہے تو الحمدللہ فی سبیل اللہ ہم اللہ کی رضا، سب سے پہلے چیز یہ ہے. الیکشن ہارنا یا جیتنا وہ تو ایک نصیب کی بات ہے، حصہ ہے وہ تو بالکل ایسے ہے. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ہم سب دوستوں کو اعتماد میں لے کے دیکھیں. میں ہمیشہ سے ہر بار ایک بات کرتا ہوں، لیڈر وہ ہوتا ہے، گروپ اونر وہ ہوتا ہے، سربراہ وہ ہوتا ہے جس میں صلاحیات ہو. بالکل ان صلاحیات میں چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں کہ جو لیڈر بن رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی کی جنگ کسی بھی پلیٹ فارم پر لڑ سکتا ہے، تھانے کچہری کے لیول پر، کسی دفتر کے لیول پر، کسی بھی واسا کے لیول پر، واپڈا کے لیول پر، مطلب ایوری تھنگ جتنے بھی مسائل ہیں علاقے کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں پھر اسی نے حل کرنے ٹھیک ہے. ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ جیب سے خرچ بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی چلتا ہے، دن رات بھاگنا بھی پڑتا ہے، اس کو بولنا بھی پڑتا ہے. مطلب یہاں پہ تو ایسے سیاستدان بھی موجود ہیں الحمدللہ جو ایک موٹر سائیکل بھی نہیں چھوڑوا سکتے، وہ بھی مطلب وہ بھی سیاستدان ہے. البتہ ہمارا کسی سے ہمارا کوئی اختلاف تو ہے نہیں. اللہ پاک سب کو عزت دے، جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اس کو ملنی چاہیے. اچھا، اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو کس یو سی سے لڑیں گے؟ جی ہماری یونین کونسل UC 64 ہے. 64 جی انشاءاللہ وہیں سے الیکشن لڑیں گے. اچھا، اب بیسیکلی پہلے کسی دور کے اندر یہ UC 58 ہوا کرتی تھی، بالکل. اب اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. بالکل ایسا. تو غالباً جو 40 فوٹی بازار ہے اس کی جو آگے والی سائڈ ہے، نہر والی سائڈ، وہ UC 64 ہے. جی میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو پیرگ ہے پل جہاں سے مطلب ہماری کونسل شروع ہوگی نا، ٹھیک ہے، جو پل کا ایریا ہے 20 فوٹی کا 40 فوٹی یا یہ ایریا ہے، یہ مطلب دوسرے حصے میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ UC 65 میں آپ اس کو دیکھیں 65 کہیں گے یا اس کو 64B کہیں گے. جو جہاں پہ میرا گھر ہے یا UC 64 جو ابھی تک، کیونکہ ابھی دوبارہ ہو سکتا ہے وہ کوئی نیا حلقہ بندی کریں گے، جو بھی واپڈا گیٹ سے لے کر حسنین ٹاؤن، باغ حسین، عمران رضا کالونی، سرور ٹاؤن، زیڈ ٹاؤن، شاہ ٹاؤن، جو میری انفارمیشن کے مطابق یہ ایک کونسل ہوگی. جو دوسری ہے پیرگ ہے، بستی امیر آباد ہے، یہ 20 فٹی ہے، محلہ شرف آباد، مدینہ کالونی، یہ دوسری کونسل بنے گی. اچھا، ان یوسیوں میں ایک علاقہ آتا ہے پیرگ اسٹیشن کا جو علاقہ ہے، یا 20 فوٹی سے ہم نہر کراس کرتے ہیں تو وہ ایک ایریا آتا ہے. جی جی دیکھا جائے تو وہ حصہ بھی انہی یونین کونسل میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن PP حلقوں میں دیکھا گیا تو ان حصوں کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا گیا. تو ان کو کس طرح پھر مینیج کیا جائے گا؟ یہ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لے ہیں وہ نیکسٹ ظاہری بات ہے، آئی تھنک وہ دوبارہ ووٹر لسٹیں جو بنائیں گے، اب اس میں پاسبل ہے کہ وہ اس کو وہ جو UC 64B بنائیں گے یا اس کو 65 کا نام دیں گے، وہ اس میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. اچھا، پچھلی مرتبہ جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی وہ 65 اور 64 کے حوالے سے ہوئی تھی، لیکن اس میں ناظرین ایک بڑی اہم چیز آ رہی ہے. شاہ جی آپ کو بھی شاید اس چیز کا پتہ ہوگا کہ اگر یہ 64B بنتی ہے یا 64 یا 65 بنتی ہے تو اس میں ایک یونین کونسل کا ایک بہت سارا حصہ جو ہے وہ پورا کا پورا علی موسیٰ گیلانی کے حلقے میں جائے گا. تو وہاں پر مطلب کیا اسٹریٹجی پلان کی جائے گی، کس طرح دیکھا جائے گا؟ کیونکہ پارٹیز کی بھی اس میں بڑی دوڑ ہوتی ہے، اور ان UCs میں بھی آپ کو پتہ ہے نون لیگ، پیپل پارٹی اور سازر تحریک انصاف ان کے بھی امیدواران ہوں گے، تو اس کو پھر کیسے مینیج کیا جائے؟ دیکھیں یہ کہنے کو نا غیر جماعتی الیکشن نام دیا جا رہا ہے، کہنے کو صرف. اچھا، تو اس میں بالکل کلیئر کٹ ہے، ہر بندے نے، ہر پارٹی نے اپنے نمائندگان کھڑے کرنے ہیں، ان کو فل سپورٹ کریں گے، ان کو سیکیور کریں گے، ان کے کام کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. جو جہاں تک حوالہ رہ گیا کہ اب دیکھیں جو اب یہ ہمارے تو کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ تو الیکشن کمیشن جو اس کو وہ شیڈول بنائیں گے. اگر یہ ہوتا ہے، میں نے جس طرح بات کی، اگر یہ حلقہ بندیاں اس طرح ہوتی ہیں تو پھر اس کو کس طرح مینیج کیا جائے؟ اب دیکھیں اب یہ تو کیا مطلب قبل از وقت میں اب اس بارے میں کیا کہوں. البتہ اچھا ہوگا جو بھی ہوگا. اس میں گیلانی صاحب ماشاءاللہ وہ بڑے متحرک ہیں وہ اس چیز کے لیے بھی، تو پہلے بھی لوگوں کے ساتھ الحمدللہ رابطہ ہے. تو ہماری تو کوشش ہے کہ کوئی بھی دوست ناراض نہ رہ جائے انشاءاللہ.